السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تحقیق کے ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، اور جو آدمی طاغوت کا انکار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، تو اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 256 یعنی 256 نمبر کی آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور اس آیت کریمہ کے ترجمے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو یہاں پر دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کو دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں کرنا ہے۔ اب کوئی آدمی ہے جو دین اسلام میں داخل نہیں ہے، توحید میں داخل نہیں ہے، اب اس کو ہم دعوت دیں گے تو صرف دعوت دیں گے، زبردستی اس کو داخل نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام، اس کے دلائل، اس کے براہین بالکل واضح ہیں، بالکل روشن ہیں، بالکل کلیئر ہے۔ اسلام حق دین ہے، سچا دین ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین ہے، اس کی تمام باتیں بالکل سچی ہے، بالکل واضح ہے، بالکل روشن ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، لہذا جس آدمی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت ڈالے، وہ پوری بصیرت کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہو۔ لیکن ایک ایسا آدمی ہے جس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر تالا پڑ گیا ہے، آنکھ پہ پردہ پڑ گیا ہے، کان بند ہو چکا ہے، حق بات کو وہ سن نہیں سکتا ہے، سمجھ نہیں سکتا ہے، ایسے آدمی کو دین اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں کرنا ہے، ہرگز زبردستی نہیں کرنا ہے۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کا حکم بالکل عام ہے، لیکن اس کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ انصار، قبیلہ انصار کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری میں اس آیت کریمہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انصار کی عورتیں پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا اور اگر زندہ نہ رہتا تو وہ نظر مانتی۔ کیا نظر مانتی؟ کہ اگر میرا آنے والا بچہ پیدا ہوا اور وہ زندہ رہا تو اس کو یہودی بنا دیں گے، کیونکہ اس وقت یہودیوں کا دین اور دھرم لوگوں کی نظر میں بہت بڑا اور عمدہ دھرم تھا، لہذا وہ نظر مان لیتی کہ اگر بچہ زندہ رہے گا تو اس کو یہودی دھرم میں داخل کرا دیں گے۔ ایسے ہی ہوتا گیا۔ جب اسلام آیا، اسلام کی حقانیت، سچائی لوگوں کو سمجھ میں آئی، اور یہی لوگ جب مسلمان ہو گئے تو یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر ہے، اس کو جب ان کے بدماشیوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جب جلا وطن کیا کہ اب مدینے سے جاؤ، تو اس میں ان انصاریوں کے بہت سارے بیٹے تھے جن کو پہلے ہی ان لوگوں نے یہودی بنا دیا تھا، اور وہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو پائے تھے۔ تو اب جب جلا وطن کرنا شروع کیا، ان کو وہاں سے ہٹانا شروع کیا، تو یہ انصار کے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو ان کے ساتھ جانے نہیں دیں گے، ان کو زبردستی اسلام قبول کروائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً نازل کیا یہاں پر کہ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی کو زبردستی نہیں کیا جائے گا۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے گمراہی سے، کہ کون ہدایت ہے اور کون گمراہی ہے، یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے، لہذا کسی کو بھی دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک ایک انسان دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، اس کو زبردستی نہیں کیا جائے گا، اس کو اختیار ہے اپنی بصیرت سے، اپنی سوچ سے، اپنے عقل کو سامنے لگا کر کے، طبیعت کو سامنے لگا کر کے، اگر اسلام کی سچائی اس کو نظر آ جاتی ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ اسلام قبول کرے،
یا نہیں تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اسلام قبول نہ کرے، دوسرے دھرم کو سمجھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی جب اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اب اس کے بعد اس کو کوئی اختیار نہیں، یہ ہرگز نہ سمجھا جائے، یہاں پر یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ دین اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام قبول کر لیا، اب چاہے وہ عمل کرے نہ کرے، اس کو کوئی نہیں بولے، کچھ نہیں کرے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام کے تمام حکموں کو وہ مانے۔ اس کے لیے اختیار نہیں ہے کہ اسلام کے بعض حکم کو وہ سوچے، اس کے دماغ پہ جچے تو اس کو لے، دماغ پر نہیں جچے تو اس کا انکار کر دے، آسانی ہو تو اس عمل کو کر لے، طبیعت پر بوجھ لگ رہا ہے تو اس عمل کو چھوڑ دے، یہ اس کو اختیار نہیں ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام سے مرتد ہونے کا بھی اختیار نہیں ہے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو حکم طبیعت کو لگا اس حکم کے اوپر عمل کیا، جو حکم طبیعت کو نہیں لگا اس عمل کو چھوڑ دیا، ایسا کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہی ہے۔ اور اسلامی سماج و معاشرے کے اندر جو اسلام کو تھامنے والے، اسلام پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کے ان اعمال کی نشاندہی کریں، ان کو بتائیں کہ یہاں پر آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں یہ حکم کرنا ہے۔ اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹیگری بنایا ہے۔ اگر حاکم وقت ہے اپنے ہاتھ سے اس عمل کو درست کرے، اگر وہ طاقت نہیں ہے زبان سے ان عملوں کی نشاندہی کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جان کر کے اس سے علیحدگی اختیار کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے مسلمانوں کو کہ کسی کو زبردستی دین اسلام میں داخل نہیں کرانا ہے۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے۔ قرآن کریم بالکل ہدایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل ہدایت ہے، یہ بات پوری دنیا جان چکی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، جو آدمی طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو آدمی طاغوت کا انکار کر دے، تو طاغوت کیا ہے؟ طاغوت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہو اور جس کے آگے آدمی اپنے گردن کو جھکا دے۔ گردن کہاں جھکانا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ گردن جھکانے کا کیا مطلب ہے؟ سجدے میں جانا نہیں، گردن جھکانے کا مطلب ہے کہ جو حکم آئے گا اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لینا، جو حکم آئے گا اس کو فوراً ایکسپٹ کر کے اس پر عمل کر لینا، اس کو کہتے ہیں گردن جھکانا۔ تو طاغوت ہر وہ شے ہے، ہر وہ چیز ہے جس کے آگے بندہ اللہ کے مقابلے میں جھک جائے۔ طاغوت ہر وہ شے ہے، ہر وہ چیز ہے جس کے آگے اللہ کا بندہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے اس کے سامنے جھک جائے، وہ طاغوت ہے۔ محترم سامعین کرام، اب چاہے وہ کوئی مخصوص شخصیت ہو اور اس کے سامنے اگر جھکتا ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ اگر کوئی فرقہ اور جماعت ہو جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جو ہے راغب کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی طاغوت ہے۔ حتیٰ کہ انسان کا خود اپنا نفس، اس کی چاہت اگر اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور انسان اپنی چاہتوں کے آگے جھک جائے، وہ بھی اللہ کے مقابلے میں طاغوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو آدمی طاغوت کا انکار کر دے، نہیں ماننا اللہ کے علاوہ کسی کی، نہیں ماننا ہے شریعت کے علاوہ کسی کی، چاہے کوئی رہے، ہمارا نفسی کیوں نہ رہے، نہیں مانیں گے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو آدمی طاغوت کا انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی توحید کو ایکسپٹ کر لے، اللہ کی عبادتوں کو اپنی زندگی کا سب سے اولین مقصد جان لے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ یہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ مضبوط کڑا یہ پوری شریعت ہے جو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں موجود ہے۔ یہ پوری شریعت یہ مضبوط کڑا ہے،
جس کو پکڑ لینے کے بعد انسان گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس دین سے چمٹا رہے، شرط کیا ہے کہ اس سے چمٹا رہے، چھوڑ کے بھاگے نہیں۔ ذرا سا طبیعت کے حساب سے بات لگی چمٹ گئے، ذرا سا طبیعت کے خلاف ذرا بات لگی ہٹ گئے، نہیں۔ اگر گمراہی نہیں چاہنا ہے اور ہدایت کے راستے پر گامزن رہنا ہے، اللہ نے اسی بات کا ہم پر بیان فرمایا کہ جو آدمی طاغوت کا انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان لیا، تو وہ شریعت سے چمٹ گیا۔ لم انفصام جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، کیا مطلب؟ شریعت کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، انسان ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو شرط یہی ہے کہ شریعت سے چمٹ کر کے رہنے والا جو رہے گا وہ ہدایت کے راستے پر رہے گا، جو شریعت سے بھاگے گا، ہٹے گا، دور ہونے کی کوشش کرے گا، وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر گامزن رہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے چمٹ کر رہنا پڑے گا، کیونکہ اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ بالعروۃ الوثقی، جس آدمی نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آیا، وہ آدمی مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہی نہ ٹوٹنے والی چیز کیا ہے؟ شریعت ہے، جس سے چمٹ کر کے رہنا چاہیے، کبھی بھی اس سے دور نہیں بھاگنا چاہیے، تبھی جا کر کے ہدایت ملنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔